اسٹیج پر جلوہ فروز باوقار علماء کرام، مداحان خیر منام، معزز سنی عوام، پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع نظام الوجود واخترع ماہیات الاشیاء بمختصر الجود، وانشا بقدرت انواع الجواہر العقلیہ، وافاض برحمت اجرام الفلکیہ، والصلاة والسلام علی ذوات الانفس القدسیہ المنزہۃ عن القدورات الانسیہ، خصوصاً علی سیدنا مولانا محمد صاحب الآیات والمعجزات، وعلی آلہ وصحبہ التابعین للحجج والبینات۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ ہمارا مدرسہ اشرفیہ غریب نواز کے جشن دستار بندی کے شاندار پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ نے دیکھا ابھی آپ کے سامنے ان 3 بچوں کے سروں پر دستار قرأت باندھی گئی۔ قرآن کے حوالے سے میں نے بھی سوچا کہ باتیں کروں، لیکن قبل اس کے ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے اپنے مخصوص انداز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھے پورا مجمع اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد حبیبنا شفیعنا سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے کا کام آپ کے عزیز ادارے یعنی مدرسہ اشرفیہ غریب نواز سے جاری اور ساری ہے، جس کی یہ پہلی کڑی آپ نے دیکھا کہ ان 3 بچوں کے سروں پر دستار قرأت باندھی گئی۔ قرآن کے حوالے سے میں ایک بات بتا دوں، قرآن رب کی کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب۔ اس کتاب میں شک نہیں، شک سے پاک کتاب ہے۔ سننا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہمار کو تھا بوجھتے پار لین، اس سے زیادہ میں بول نہیں سکتا۔ یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھے گا، کچھ تم قدم بڑھاؤ، کچھ ہم قدم بڑھائیں۔ آپ تک پہنچنے کے لیے میں نے بہت لمبا سفر طے کیا، اور یہ آپ کی محبتیں اس وقت آپ کو آپ کے بستروں پر ہونا چاہیے، ہے نا؟ لیکن صرف اس مجمع میں اگر ہم حاضر ہوئے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، یہی تو مقصد ہے نا، اور کوئی تو نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ رات بھر جلسہ سنو اور صبح بیٹھ کر کے چائے کے ہوٹل پر باتیں کرو، یار میں نے رات بھر جلسہ سنا، ہے نا؟ ایسا تو نہیں کہو گے، ہے نا؟ یا اس چکر میں نہیں آئے ہو کہ رات بھر جلسہ سنے اور گھر میں جائیں اور روب گاٹھے،
کہ ارے ناشتہ تگڑا لاؤ، جلسہ بہت سنا ہے میں نے، مولانا نے بہت کچھ سنا دیا. ایسا تو نہیں ہے نا. مقصد صرف یہاں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے. میں قرآن پاک کے حوالے سے میں باتیں کرنا چاہ رہا ہوں. قرآن، جس قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا طریقہ ان بچوں نے سیکھا ہے نا. آج جانتے ہیں مصطفیٰ کے غلاموں، سنو، اس قرآن کے خلاف جتنی سازشیں بن رہی ہیں، کسی بھی دھارمک گرنتھ کے خلاف اتنی سازشیں نہیں بنتی. نہ جانے دنیا میں سینکڑوں دھارمک گرنتھ ہیں، سینکڑوں مذہبی کتابیں موجود ہیں، نہ جانے کتنی ریلیجیس سے متعلق بکس موجود ہیں، لیکن کسی بھی کتاب کے خلاف اتنی سازشیں نہیں بنتی جتنا کہ قرآن کے خلاف. ہوتا ہے یا نہیں؟ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کھڑا ہو کر کے ہمارے سامنے قرآن کو جلاتا ہے. کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ایک بندہ آتا ہے اور آ کر کے قرآن کے اوراق کو پھاڑتا ہے. کبھی کوئی کہتا ہے ارے قرآن سے ہم 26 آیات باہر نکالیں گے. کبھی کوئی کہتا ہے کہ قرآن پر بین لگانا چاہیے. میں کہنا چاہوں گا آخر قرآن سے اتنا خوف کیوں؟ قرآن سے اتنا ڈر کیوں ہے؟ سوال ہوتا ہے نا. اور میں ایک اور بات بتاؤں، آسمانی کتابیں کتنی ہیں پتہ ہے آپ کو؟ 4 کتابیں ہیں وہ آسمانی کتابیں. کتنی کتابیں ہیں؟ 4. کون کون سی؟ توریت، انجیل، زبور اور قرآن. کون کون سی کتابیں ہیں؟ توریت، انجیل، زبور اور قرآن. لیکن میں ایک بات بتا دوں، ان تینوں کتابوں اور قرآن کے درمیان طرح امتیاز یہ ہے کہ وہ ساری کتابیں کتاب کی شکل میں ہیں. یعنی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، موسیٰ آپ کوہ طور پر آئے، میں آپ کو توریت عطا کروں گا. عیسیٰ آپ اپنے معبد خانے میں پہنچے، میں آپ کو انجیل عطا کروں گا. داؤد آپ اپنے عبادت خانے میں پہنچے، میں آپ کو زبور عطا کروں گا. وہ ساری کتابیں کتاب کی شکل میں آئیں اور آ کر کے زمانے میں بکھر گئیں. لیکن قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آیا، بلکہ دھیرے دھیرے قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا. کبھی کسی پارے کا کچھ حصہ آیا، کبھی کوئی آیت آئی. وہ ساری کتابیں کتاب کی شکل میں آئیں اور آ کر کے زمانے میں بکھر گئی. لیکن قرآن بکھر کر کے قلب مصطفیٰ پر ایسا جمع ہو گیا کہ اب قیامت تو آ سکتی ہے لیکن قرآن نہیں بکھر سکتا. کبھی آپ نے سوچا قرآن کیوں نہیں بکھر سکتا؟ ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک بندہ بھی 2 سال پہلے لکھنؤ میں کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کر کے کہتے کہ ہم قرآن سے 26 آیات باہر نکالیں گے. کہتا ہے یا نہیں؟ لیکن میں ایک بات بتاؤں، قرآن سے 26 آیات تو باہر نہیں نکلی، وہ اپنی کمیونٹی کے باہر نکل گیا. ہے بات یہ نہیں؟ دنیا اسے وسیم رضوی کہتی ہے، لیکن فیضان اسے رجیم کہتا ہے کیونکہ وہ وسیم ہے ہی نہیں، ہے نا. اور جانتے کہ جن کی گود میں جا کر کے بیٹھا تھا، آج انہوں نے بھی اسے دھکے مار کر کے باہر نکال دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے اپنے ذمہ کرم میں لے رکھی ہے. اور یہ وہ مقدس کتاب ہے جو صرف ورقوں میں محفوظ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مقدس کتاب ہے جو مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، ہے قول خدا قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول خدا قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا. ارے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے. اور اس کتاب کے حوالے سے ایک بات اور بتاؤں، سننا چاہ رہے ہیں؟ اس کتاب کے حوالے سے علماء موجود ہیں، ان سے پوچھیں، یہ آپ کو بتائیں گے. یہ لا ریب کتاب ہے. یا اللہ کب سے لا ریب ہے؟ اس کتاب، یہ لا ریب کتاب کب سے ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سنو، یہ لوح محفوظ پر تھا، وہاں لا ریب. لوح محفوظ سے اللہ رب العزت نے جبریل کے حوالے کیا. جبریل پر شک نہ کرنا، رب نے اسے اپنا امین بنایا ہے، وہاں لا ریب. اور جبریل نے قلب مصطفیٰ پر نازل کیا، وہاں لا رہے. اور قلب مصطفیٰ سے نکل کر کے زبان مصطفیٰ پر آیا، وہاں لا رہے. اور زبان مصطفیٰ سے نکل کر کے صحابہ کے کانوں سے ٹکرایا، وہاں لا رہے. اور صحابہ کے کانوں سے ہوتے ہوئے حضرت عثمان کے ورق پر آیا، وہاں لا رہے. لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب. اور اس کتاب کے حوالے سے ایک بات اور بتا دوں،
सुनेंगे आप कि मैं भी वाकया सुनाऊं, कहानियां सुनाऊं आपको? मैं चाहता हूं कि आज की रात में जो कुरान पर सुनो ना, लगे कि कुछ नया सुनना चाहेंगे आप? इस कुरान के हवाले से एक बात और बता दूं, उलमा मौजूद हैं, इनसे पूछें, ये आपको बताएंगे। अल्लाह रब्बुल उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, कौन है ये? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जानते हो? पता है कौन है? हमारा उनसे कुछ रिश्ता है या नहीं है? क्या है हमारे? हैं? हाँ, पिता हैं। और क्या है? आमद के एतबार से पहले नबी हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम, है ना? और क्या है? और हम सबके बाप हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम। है बात ये नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह हम उस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं जो जानवरों को अपना बाप नहीं बल्कि हजरत आदम को अपना बाप कहते हैं। है बात ये नहीं? है ना? उलमा मौजूद है, इनसे पूछे, ये आपको बताएंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, उलमा फरमाते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 50,000 साल पहले कुरान लिखा। कितने साल पहले? 50,000 साल पहले। आज तो इस कुरान को पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। बात ये नहीं? कुरान हम पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं? जब कोई मुसीबत आ जाती। कब पढ़ते हैं? जब दादा बाबा की रूह नहीं निकल रही होती और हम मस्जिद के गली के चक्कर लगा रहे होते हैं कि इमाम साहब चलिए सूरह यासीन पढ़ दीजिए। हम कुरान कब पढ़ते हैं? जब हमारे घरों में बरकतें नहीं होती तब हम कुरान पढ़ते हैं। है बात ये नहीं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक बख्शे कि हम कुरान की तिलावतें करें। और एक दौर था कि जब हमारी घर की माएँ बहनें सुबह उठ करके कुरान की तिलावतें किया करती थी। है बात ये नहीं? आज तो हालात इतने ख़राब हो गए ना कि टीवी के सामने बैठ करके सीरियल की एक किश्त नहीं छूटती और रब की बारगाह के सजदे छूटे जा रहे हैं। हमारे कौम के ज़ईफ़ माज़रत के साथ, आप हमसे बड़े हैं, लेकिन सच्ची बातें अगर मिंबरों मेहराब से नहीं होंगी तो कहाँ से होंगी? होटलों पर बैठ करके चाय की चुस्कियाँ लें और रब की उस कुरान की किताब से दूर रहें, फिर बताओ हमारे घरों में बरकतें नाज़िल होंगी? उलमा मौजूद, इनसे पूछें, ये आपको बताएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से, बनाने से 50,000 साल पहले कुरान लिखा है। कितने साल पहले? 50,000 साल पहले। यानी आदम का सहीफा बाद में लिखा, नूह का सफीना बाद में लिखा, इब्राहिम का करीना बाद में लिखा, यूशा का ज़ौदो तक़वा बाद में लिखा, यूसुफ का जलमाल बाद में लिखा, मूसा का जलाल बाद में लिखा, दिन और रात बाद में लिखे, चांद और सूरज बाद में लिखे। सबसे पहले रब ने आमिना के लाल के लिए, अब्दुल्ला के दुर्र यतीम के लिए, फातिमा के बाबा के लिए, हसनैन के नाना के लिए कुरान लिखा। लिहाजा ज़रूरत इस बात की, इतना शानदार आपने जलसा किया है ना, जलसे सिर्फ हमारी तबीयतों को खुश करने के लिए नहीं होते, जलसे हमें बताने के लिए होते हैं कि हम कहाँ हैं और कहाँ पहुँच गए। है बात ये नहीं? इतना बड़ा जलसा आपने सजाया, अगर कोई मैसेज ना लेकर के जाएं तो फिर क्या फ़ायदा होगा? इन बच्चों ने अपनी ज़िंदगियों के कई साल आपके इलाके में गुजारे ना, ये कुछ भी पढ़ सकते थे। है बात ये नहीं? किसी भी और दुनियावी तालीम को हासिल कर सकते थे, लेकिन अगर इन्होंने पढ़ा तो रब की किताब पढ़ी, अगर इन्होंने सही तरीका सीखा तो रब की किताब पढ़ने का तरीका सीखा। आखिर वजह क्या है? मैं एक बात बता दूं, अल्लाह के रसूल का फरमान है, कौनैन के वाली का मुस्तफ़ा करीम फरमाते, सुनो, बन सको कुन आलिमन, बन सको तो मुस्तफ़ा की शरीयत के आलिम बन जाओ। क्या बनो? आलिम बन जाओ। आज लेकिन हमारे घर की कंडीशन क्या है? हमारे और
آپ کے گھر کی حالات کیا ہیں؟ اگر ہمارے گھر میں جانتے ہو جب کسی کو بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے نا تو اب یہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، لیکن ہم پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب یہ پیدا ہوگا نا تو اسے ڈاکٹر بنائیں گے، ہے بات یہ نہیں؟ جب یہ پیدا ہوگا تو اسے فلاں اسکول میں بھیجیں گے انگلش میڈیم میں اور اسے انجینئر بنائیں گے، ہے بات یہ نہیں؟ ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ابھی وجود میں نہیں آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اسے ماسٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، پروفیسر بنائیں گے۔ لیکن جانتے ہو بچہ اگر سالم الوجود ہے، اگر صحیح ہے تو کیا کریں گے؟ پھر انگلش اسکولوں میں بھیج دیں گے، ہے بات یہ نہیں؟ اور اگر بچہ شرارتی نکل جائے، اگر بچہ عیب معذور نکل جائے تو پھر کیا کہتے ہو؟ ارے یار اب اسے حافظ جی بنا دو، ہے بات یہ نہیں؟ ایسا بچہ جو کہیں نہ چلے انہیں ہم مدرسوں میں بھیجتے ہیں، ہے بات یہ نہیں؟ جو سکے کہیں نہیں چلتے، کسی بھی مارکیٹ میں نہیں چلتے، انہیں ہم مصطفیٰ کے گھر کی طرف بھیجتے ہیں۔ لیکن جانتے ہو ان علماء کی قربانیاں ہیں کہ جن بچوں کو آپ نالائق کہتے تھے انہی بچوں کو آپ کے اس لائق کر دیتے ہیں کہ جب آپ اس من و مٹی کے نیچے دب جائیں گے نا تو یہ بچے آپ کے لیے دعائے مغفرت کریں گے اور جنت کا ذریعہ بنیں گے، ہے بات یہ نہیں؟ سوچو آج ہمارے صحت مند بچے کہاں جائیں گے؟ انگلش اسکولوں میں، اور معذور کہاں جائیں گے؟ شرارتی کہاں جائیں گے؟ مدرسے میں بھیج دو۔ جانتے 1400 سال ہو گئے، مصطفیٰ کریم کی رحمت آواز دے رہی ہو، اے مصطفیٰ کے غلاموں سنو، آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد تیرے صحت مند بچوں کو انگلش اسکولوں نے قبول کیے، آج 1400 سال گزرنے کے بعد تیرے مضبوط بچوں کو انگلش اسکولوں نے قبول کیے، لیکن میری رحمت دیکھو جن بچوں کو کسی نے سہارا نہیں دیا، مصطفیٰ کا گھر ان بچوں کو سہارا دے رہا ہے بات یہ نہیں؟ لہذا ضرورت اس بات کی ہے، اللہ نے آپ کے مقدر کا ستارہ جگمگایا اور اپنے علاقے میں اس شاندار رسول اللہ کے گھر کا انتظام کیا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی مجھے جب پتہ چلا کہ یہاں الحمدللہ 50 بچے رہ کر کے پڑھ رہے ہیں، کھانے والے ہیں، مطلب مدرسے میں مطبخ کا بھی انتظام ہے نا، یہاں کچن ہے نا مدرسے کا۔ اللہ رب العزت آپ کے حوصلوں کو بلند فرمائے۔ اور میں ایک اور بات بتا دوں، جانتے ہو کسی بھی ملک سے اگر دین اور اسلام تب نکلتا ہے جب وہاں سے مدرسے نکل جاتے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، جہاں مدرسے ختم ہو گئے وہاں مسلمان ختم ہو گئے۔ جن ملکوں سے مدرسے بین ہوئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج کے حالات میں ہم جانتے ہو ہم جس زمین سے آ رہے ہیں وہ اتر پردیش ہے نا، وہاں کوئی ایسا دن نہیں گزرتا کہ جب کسی ادارے پر بلڈوزر نہ چل رہا ہو، ہے بات یہ نہیں؟ آج اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ آپ کے ایسے حالات نہیں آئے۔ ایسے حالات میں مدارس کے انتظامیہ سے پوچھئے وہ کتنی کاوشیں اور کوششیں کر کے مدرسے چلاتے ہیں۔ لہٰذا میں کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ موقع آپ کے لیے خوش نصیبی کا ہے تو آپ قدم سے قدم بڑھا کر کے اپنے اس ادارے کو مضبوط کریں اور ایسا دینی قلعہ تعمیر کر دیں کہ صبح قیامت تک آپ کے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کرتا رہ جائے۔ اور میں ایک اور بات بتاؤں، میں یہ نہیں کہتا ڈاکٹر مت بناؤ، انجینئر مت بناؤ، ضرورت ہے ہمارے قوم کے بچے ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، پروفیسر ہوں، ماسٹر ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ مصطفیٰ کی شریعت جانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی تمام تعلیم تب کام آئے گی جب ہم اس زمین کے اوپر ہوں گے، لیکن خدا کی قسم اگر ہمارے بچوں نے قرآن پڑھنا سیکھ لیا تو وہ تب کام آئے گا جب ہم منو مٹی کے نیچے دبے ہوں گے۔ اور ہماری مائیں بہنیں آئی ہیں نا، میں ایک بات بتا دوں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کنیز زینب ہے، کنیز زہرا ہے، لیکن ہماری مائیں بہنیں سنیں آج حالات بہت خراب ہو گئے۔ آج ہماری دینی تعلیم کی دوری کی وجہ سے ہماری گھر کی بہو بیٹیاں بھگوا ٹریپ کا شکار ہو رہی ہیں۔ پتہ ہے نا آپ کو، میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے کہ ہماری گھر کی عورتیں، ہماری گھر کی بچیاں اپنی زندگی کو جہنم کا ایندھن بنا رہی ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو دین کی تعلیم سے دور کر رکھا،
میں ایک بات بتا دوں، ہمارے لیے جو آئیڈیل ہونے چاہیے نا، ہماری ماں بہنوں کے لیے جو ذات آئیڈیل ہے وہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی ذات ہے۔ ہمارے لیے جو آئیڈیل ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی آئیڈیل ہے۔ ہمارے گھر کی عورتوں کے لیے جن کی زندگیاں نمونہ حیات ہے وہ ذات حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی ذات ہے۔ لیکن ہماری اور آپ کی حالت کیا ہو گئی؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ سیریل میں فلاں نے کیا کیا ہے، اس رنگ میں رنگیں گے۔ مصطفیٰ کے غلاموں، آج حالات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ اپنی نسلوں کو بچائیں اور اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی شریعت سکھائیں، قرآن کی تعلیم سے وابستہ رکھیں، بہو بیٹیوں کا لباس اسلامی رکھیں۔ میں ایک بات بتا دوں، آخری بات، اور میں نہیں زبردستی تقریر نہیں کرتا، مجھے پتہ ہے کہ آپ سننا نہیں چاہ رہے، ساری ذمہ داری ہماری تھوڑی نہیں، میں زبردستی سناؤں گا آپ کو۔ کیوں زبردستی سناؤں؟ میں کوئی سڑے ہوئے تربوز تھوڑی نہیں بیچ رہا، میں اس رسول کی باتیں آپ کو بتانے کے لیے بیٹھا ہوں کہ جس رسول کی باتوں پر رحمان خوش ہوتا ہے، عرش پر ملائکہ خوش ہوتے ہیں اور اس زمین پر خوشنما انسان خوش ہوتا ہے۔ لہٰذا ذمہ داری ہماری بھی ہے اور ذمہ داری آپ کی بھی ہے۔ جانتے ہو، سوال ہم سے بھی ہوگا اور سوال آپ سے بھی ہوگا۔ سوال ہم سے یہ ہوگا کہ تم نے ایسی محفل میں بیان کیوں کیا جہاں کے لوگ سننا نہیں چاہ رہے، اور آپ سے کیا سوال ہوگا؟ آپ سے یہ سوال ہوگا کہ تمہارے سامنے اس رسول کی باتیں ہو رہی تھی کہ جس رسول نے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں اور امت کی بخشش کی دعائیں کی، اس کی باتیں ہو رہی تھیں اور تم ادھر ادھر کر رہے تھے۔ لہٰذا ہم دونوں ذمہ دار ہیں۔ مصطفیٰ کے غلاموں سنو، یہ جو اسلام ہم تک پہنچا ہے نا، ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں تب دین ہم تک پہنچا۔ جانتے ہو، کونین کے والی کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، ایک اعرابی بندہ حاضر ہوتا ہے اور ہاں کر کے اللہ کے رسول کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاتا ہے، مصطفیٰ کریم کے ہاتھوں پر ایمان لاتا ہے۔ اب جب مصطفیٰ کریم نے اسے کلمہ پڑھایا نا، کلمہ پڑھانے کے بعد مصطفیٰ کریم دیکھتے ہیں اس کے چہرے کو، تو مصطفیٰ تو وہ ہیں جو دلوں کے حال سے واقف ہیں۔ اللہ کے رسول جب اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں نا تو آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کے سامنے صحابہ کا مجمع بھی ہے، آپ فرماتے ہیں صحابہ سنو، ہے کوئی جو اس مسافر کو، ہے کوئی جو اس میرے مہمان کو، ہے کوئی جو اس نو مسلمان کو کھانا کھلا دے، یہ بہت بھوکا ہے۔ اب جانتے ہو یہ اسلام کی غربت کی کہانی ہے۔ آج تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا دے دیا ہے کہ کسی در پہ جانے کی ضرورت نہیں۔ آج ہم سب کے کچن میں مہینوں کا راشن بھرا پڑا ہے، لیکن مصطفیٰ کے غلاموں ایک دور ایسا بھی تھا مسلمانوں کا کہ دن میں کیا کھایا ہے، رات میں کیا کھائیں گے اس کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ بات یہ نہیں، اگر کسی کے یہاں مہمان آ جاتے تھے نا تو پھر پڑوسی کے گھر سے ہانڈیاں منگائی جاتی تھی اور ان میں کھانا پکایا جاتا تھا۔ اگر کسی کے یہاں سے کسی کے یہاں مہمان زیادہ آ جائے تو پھر پڑوسی کے گھر سے بستر آتا تھا اور اس پر اسے لٹایا جاتا تھا۔ لیکن آج مصطفیٰ کریم کا فیضان ہے کہ ہم سب کے گھروں پر اگر ایک وقت میں 10 مہمان آ جائیں تو ہمیں پڑوسی کے یہاں سے بستر منگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہے بات یہ نہیں، اللہ نے ہمیں دینے میں کسی طرح کی کمی نہیں کی۔ جانتے ہو جب مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ ہے کوئی جو اس نو مسلمان کو کھانا کھلا دو، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم خود بھوکے۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں سلمان جاؤ اس نو مسلمان کو لے کر کے جاؤ اور مدینے کی گلیوں میں صدائیں لگاؤ کہ ہے کوئی جو اس نو مسلمان کو کھانا کھلا دے، یہ رسول اللہ کا مہمان ہے، یہ نو مسلمان ہے۔ چل تو رہا ہے، درود پاک پڑھ۔ مولانا محمد وعلا آلہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضرت سلمان فارسی کو حکم دیتے ہیں اللہ کے رسول، سلمان جاؤ اس مہمان کو، اس نو مسلمان کا ہاتھ پکڑو اور مدینے کی گلیوں میں صدائیں لگاؤ کہ ہے کوئی جو اس نو مسلمان کو کھانا کھلا دے۔ حضرت سلمان فارسی اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور ہاتھ پکڑ کر کے مدینے کی گلیوں کا رخ کرتے ہیں اور صدائیں لگاتے ہیں یہ نو مسلمان ہے، رسول اللہ کا مہمان ہے کوئی جو اسے کھانا کھلا دے۔ اب یہ باتیں، یہ آواز کانوں سے ٹکرا رہی تھی
لیکن کسی بھی دروازے سے آواز نہیں آتی. یہ صدائیں لگاتے لگاتے حضرت سلمان فارسی کا گزر حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا کے گھر کے پاس سے ہوتا ہے. اب یہ صدائیں لگا رہے ہیں کہ ہے کوئی جو اس نو مسلمان کو کھانا کھلا دے. یہ نو مسلمان ہے رسول اللہ کا مہمان ہے. ہماری مائیں بہنیں سنیں، جب یہ آواز حضرت فاطمہ زہرا کے کانوں سے ٹکراتی ہے نا تو دروازے کی اوٹ پر آتی ہیں اور آ کر کے آواز دیتی چچا سلمان. اب حضرت سلمان فارسی آواز لگاتے لگاتے آگے بڑھ چکے تھے، لیکن جب حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا کی آواز سنتے ہیں تو فوراً پلٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کون آواز دے رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ خاتون جنت بلا رہی ہے. فوراً پہنچتے ہیں، بیٹی کیا بات ہے؟ حضرت سلمان فارسی سے حضرت فاطمۃ الزہرا فرماتی ہیں چچا سلمان، گھر میں میرے بھی کچھ نہیں، گھر میں میرے بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن یہ میرے بابا کا مہمان ہے، یہ رسول اللہ کا مہمان ہے، نو مسلمان ہے. میرے پاس ایک چادر ہے، اس چادر کو لے جائیں اور شمون یہودی کی جو کرانے کی دکان ہے اس کے پاس جائیں اور میری اس چادر کو گروی رکھ دیں. جب اللہ دے گا تو ہم چادر چھڑا لیں گے اور اس سے بدلے میں آٹا لے کر کے چلے آئیں تاکہ میں رسول اللہ کے اس مہمان کی مہمان نوازی کر دوں. سوچو، اللہ نے آپ کے مقدر کے ستارے کو جگمگایا کہ آپ کے علاقے میں، آپ کے گاؤں میں رسول اللہ کا گھر آباد کیا. یہاں ایک نہیں بلکہ 50 رسول اللہ کے مہمان آباد ہیں، رہ رہے ہیں. اللہ آپ کو توفیق بخشے تو ان کے کھانے اور پینے کا انتظام کریں. اب جانتے ہیں حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ بیٹی یہ تمہاری چادر ہے، میں اسے کیسے لے کر کے جاؤں؟ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا فرماتی ہیں کہ نہیں چچا، یہ میرا حکم ہے، آپ اسے لے کر کے جائیں اور اس دکان پر گروی رکھ دیں اور آٹا لے کر کے آئیں کیونکہ میرے بابا کا مہمان ہے، یہ نو مسلمان ہے. حضرت سلمان فارسی وہ چادر کو لیتے ہیں اور تھر تھراتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جب شمون یہودی کی دکان پر پہنچتے ہیں نا تو شمون سے کہتے ہیں شمون اس چادر کو رکھ لو اور آٹے کو دے دو، جب اللہ ہمیں پھر دے گا تو ہم پیسے دے کر کے چادر چھڑا لے جائیں گے. شمون حضرت سلمان فارسی کے چہرے کو دیکھتا ہے نا تو دیکھ کر کے کہتا ہے سلمان آٹا دے دوں گا، چادر لے لوں گا، لیکن یہ بتاؤ یہ چادر کس کی ہے؟ یہ چادر کس کی ہے؟ اب حضرت سلمان فارسی اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ پاتے، رونے لگتے ہیں اور رو کر کے پکارتے شمون سن، یہ چادر اس کی ہے جو کونین کے والی کی شہزادی ہے، یہ چادر اس کی ہے جو مکین گنبد خضرا کے دل کا چین ہے، یہ چادر اس کی ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہے. اب شمون جب یہ جملے سنتا ہے نا تو وہ تھر 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 کانپنے لگتا ہے اور کہتا ہے سلمان میں بھی اپنی مذہبی کتابوں کا عالم ہوں، میں نے توریت میں پڑھا ہے کہ ایک روز آخری پیغمبر کی بیٹی مہمان کی مہمان نوازی کے لیے اپنی چادر ایک یہودی کی دکان پر بھیج کر کے آٹا منگوائے گی. ارے مجھے کیا پتا تھا کہ جس یہودی کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے وہ یہودی میں ہوں گا. ارے سلمان آٹا لے جا اور اپنے ساتھ اس چادر کو بھی لے جا اور شمون کو بھی لے کر کے چلا جا. سوچو ہماری مائیں بہنیں سنیں، ایسے دین پھیلا ہے، ایسے مذہب پھیلا ہے، اپنی ملت اور دین سے نکالا نہیں جاتا ہے بلکہ اپنی ملت اور دین میں لایا جاتا ہے. آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کنیز زینب ہیں، کنیز فاطمہ ہے، لیکن دوستوں ہمارے سروں پر اگر حجاب لگ جائے تو ایک طبقہ کہتا ہے ارے سارا بین صرف عورتوں کے لیے ہے، ساری پابندیاں صرف عورتوں کے لیے ہے. کہتے ہو یا نہیں؟ جانتے ہو آج میڈیا پر ہماری گھر کی بہو بیٹیوں کو بھڑکانے کی سازشیں چل رہی ہیں. انہیں دکھایا جاتا ہے دیکھو اسلام میں تو عورتوں پر یہ ظلم ہے، اسلام میں تو عورتوں پر یہ بین ہے کہ وہ اکیلی نہیں جا سکتی، وہ پردے میں جائیں، حجاب میں جائیں. میں کہنا چاہوں گا خدا کی قسم جتنی عزت اسلام میں عورتوں کو ملی ہے دنیا کے کسی مذہب اور کلچر میں نہیں ملی ہے. بات یہ نہیں. آج ہمیں کوئی 1400 سال بعد بتاتا ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ تو ہمیں بہت سمجھ میں آتا ہے. مصطفیٰ کے غلاموں ہم تو اس رسول کے دامن کرم سے وابستہ ہے نا کہ جس رسول نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ زمانے والے سنو، بیٹی تمہارے لیے زحمت نہیں ہے بلکہ بیٹی تمہارے لیے رحمت ہے. بات یہ نہیں. آج
ہماری انہی ماؤں بہنوں کو لگتا ہے کہ ہم پر حجاب ہمارے بین کے لیے ہے، ہماری اہانت کے لیے. میں کہنا چاہوں گا، میں ایک آخری بات بتاؤں. جانتے ہو ہماری مائیں بہنیں سنیں، اگر آپ کو حجاب کا حکم دیا جا رہا ہے تو مقصد آپ کی اہانت نہیں ہے، بلکہ مقصد آپ کی حفاظت ہے. بات یہ نہیں، تاکہ آپ زمانے کی بری نگاہوں سے محفوظ رہیں. اچھا میں ایک بات بتاؤں، آپ کے پاس موبائل ہے یا نہیں ہے؟ اچھا موبائل کہیں سے خریدا ہے یا کہیں ہنر دکھایا ہے؟ خریدا ہے نا. اچھا موبائل خریدتے ہو تو کیا خریدتے ہو؟ پیسے دیتے ہو ہے نا، اور بدلے میں دکان والا کیا دیتا ہے؟ موبائل دیتا ہے. اور کیا دیتا ہے موبائل کے ساتھ؟ ڈبہ دیتا ہے نا. اچھا اس ڈبے میں کیا کیا ہوتا ہے؟ چارجر رہتا ہے نا. اور کیا رہتا ہے؟ کور رہتا ہے. اور کیا رہتا ہے؟ کاغذ رہتا ہے. اور کیا رہتا ہے؟ سم. ہاں سم پن رہتی ہے نا. اور کیا رہتا ہے؟ ہیڈ فون وغیرہ سب رہتا ہے نا. اچھا میں بھی بہت ضدی ہوں، میں نے سوچا تھا میں ایسی بات کروں گا جو آپ بولیں گے جس پر. موبائل میں سب کچھ رہتا ہے، اس ڈبے میں سب کچھ رہتا ہے نا. اچھا اس موبائل میں کو اگر بنا کور کے استعمال کرو گے تو کیا موبائل نہیں چلے گا؟ چلے گا نا. لیکن کیوں کور لگاتے ہو؟ اگر کور نہیں لگائے رہو گے تو موبائل تو چلے گا لیکن دل کی دھڑکن بڑھی رہے گی. ہے بات یہ نہیں؟ اگر دوست کے ہاتھ میں بھی دو گے نا تو ڈرتے ہوئے دو گے کہ دیکھو بھائی کور نہیں لگا. فوراً دکان والے سے کہتے ہو یارے کوئی اچھا اور مضبوط کور دکھا دیجئے تاکہ موبائل کی حفاظت ہو جائے. ہے بات یہ نہیں؟ اچھا بنا کور کے کیا موبائل نہیں چلے گا؟ چلے گا نا. لیکن جانتے ہو ابھی اگر دوست کے ہاتھ میں گیا اور اگر اس کے ہاتھ سے سلپ ہوا تو دوستی دشمنی میں بدل جائے گی. ہے بات یہ نہیں؟ وہ کہے گا جان کے نہیں گرایا ہے، ہم کہیں گے جان کے گرایا. ہے بات یہ نہیں؟ بنا کور کے تو موبائل چل سکتا ہے نا، ایسا تو نہیں ہے. اچھا کور لگا دینے سے کیا ہو جاتا ہے؟ اگر گرے گا تو نہیں ٹوٹے گا. اچھا اگر موبائل گر جائے گا اور ٹوٹ جائے گا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ارے اللہ دے گا پھر سے خرید لو گے. ہے بات یہ نہیں؟ اللہ دے گا پھر سے بنوا لو گے. ایسا تو نہیں ہوگا کہ زندگی ختم ہو جائے گی. ہے بات یہ نہیں؟ اللہ 10-15 ہزار کے موبائل کی کیا حیثیت ہے؟ 1,00,000 1,50,000 کا موبائل اگر ٹوٹے گا تو اللہ دے گا پھر خرید لو گے یا نہیں؟ ہے نا. لیکن ہم اس پر کور چڑھاتے ہیں کیوں؟ اس کی حفاظت کے لیے. ہماری مائیں بہنیں سنیں جنہیں لگتا ہے کہ حجاب ان کی اہانت کے لیے ہے تو میں کہنا چاہوں گا ارے سنو، تمہارے لیے اگر حجاب اور پردے کا حکم دیا جا رہا ہے تو مقصد تمہاری اہانت نہیں ہے بلکہ مقصد تمہاری حفاظت ہے. کیوں؟ کیونکہ جس قوم کی نگاہ میں 20-25 ہزار کے موبائل کی یہ حیثیت ہے کہ وہ اسے بنا کور کے نہیں استعمال کرتی، اس قوم کی نگاہوں میں اپنی بہو بیٹیوں کی عزتیں روپیوں پیسوں سے نہیں بلکہ ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے. لہٰذا اگر آپ کو حجاب کا حکم دیا جا رہا ہے، آپ کو پردے کا حکم دیا جا رہا ہے تو مقصد یہ ہے کہ آپ زمانے کی بری نگاہوں سے محفوظ رہے، زمانے کے بری فساد سے محفوظ رہے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے ایسی محفلوں میں آئے ہو تو کچھ میسج اور پیغام لے کر کے جاؤ. اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی شریعت سکھاؤ. اور میں ایک بات بتا دوں، علماء کی خدمت میں خالی ہاتھ بھیج دو. اس مدرسے کو آباد کیا ہے نا، اس مدرسے کی شروعات کی ہے نا، اپنے بچوں کو علماء کے پاس اس مدرسے میں خالی ہاتھ بھیج دیں، انشاءاللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے. اگر لوٹیں گے تو ماں باپ کا احترام لے کر کے لوٹیں گے. ہمیں بہت شکایت ہوتی ہے نا، پیر صاحب میرا بیٹا نہیں مان رہا. کہتے ہوئے نہیں، پیر صاحب بیٹا تو ماں باپ کی سنتا ہی نہیں. پیر صاحب کوئی تعویذ لکھ دیجئے، پانی دم کر دیجئے. کہتے ہو نا، یقیناً رب کے کلام میں تاثیر ہے کہ دل کی دنیا بدل جاتی ہے. لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ ہم نے اپنی ذمہ داریاں ادا کی کیا؟ ہم نے اپنے بچوں کو بتایا کہ ان کی زندگی میں ان کے ماں باپ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے. میں ایک بات بتاؤں، سائنس کا کوئی فارمولہ یہ نہیں بتاتا کہ ماں کی خدمت کرو گے تو کیا ملے گا. میتھ کا کوئی فارمولہ بتاتا ہے کہ ماں کی خدمت کے بدلے میں تمہیں کیا ملے گا؟ نہیں بتاتا. اگر وہ بتاتا ہے تو مصطفیٰ کریم کی شریعت کا فارمولہ بتاتا.
میں کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو علماء کی خدمت میں خالی ہاتھ بھیج دیں، انشاءاللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے، اگر لوٹیں گے تو ماں باپ کا احترام لے کر کے لوٹیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں تعلیم یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ بیٹا، باپ کا تمہاری زندگی میں مقام یہ ہے، باپ کا تمہاری زندگی میں لیبل یہ ہے، باپ کا تمہاری زندگی میں اسٹیٹس یہ ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت کا دروازہ ہے، اور ماں وہ ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے۔ اور میں ایک اور بات بتا دوں، اللہ کے رسول کا ایک فرمان سناؤں، اس کے بعد تقریر ختم۔ سنو گے؟ آقا کی باتیں ہیں۔ میں ایک بات بتا دوں، اچھا ہم سب کس کی امت میں پیدا کیے گئے؟ کس کی امت میں؟ اللہ کے رسول کی امت میں نا، امت محمدیہ میں پیدا کیے گئے۔ کس کی امت میں؟ امت محمدیہ میں پیدا کیے گئے ہیں۔ اور اپنی قسمتوں پر جتنا ناز کرو کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا۔ میں کہا کرتا ہوں، یہ عزتیں، عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں، عروج، مقام، مرتبہ، جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے سب کچھ نالین مصطفیٰ کے صدقے میں ملا۔ بات میری نہیں ہے، بلکہ حضرت امام شامی لکھتے ہیں کہ ایک دو لوگ نہیں بلکہ 70,000 انبیاء کرام نے اپنے وطن سے ہجرت کی۔ کس نے ہجرت کی ہے؟ نبیوں نے۔ کس نے؟ نبیوں نے اپنا وطن چھوڑا ہے، اپنا دیش چھوڑا ہے، اور وطن چھوڑ کر کے وہ مکہ تشریف لائے۔ کہاں تشریف لائے؟ مکہ، اور مکے میں رہے اور مکے ہی کی زمین میں دفن ہو گئے۔ حضرت امام شامی لکھتے ہیں کہ ان انبیاء کرام نے اگر اپنا وطن چھوڑا، اپنا دیش چھوڑا، تو اس لیے چھوڑا کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اللہ کا آخری پیغمبر، اللہ کا حبیب مکے میں مبعوث ہوگا۔ تو ان انبیاء کرام کی خواہش یہ تھی کہ جس زمین پر وہ مبعوث ہو ہم اس زمین پر رہیں، ہو سکتا ہے ہماری ان کی ملاقات ہو جائے۔ اور جانتے ہو پھر فرماتے ہیں حضرت امام شامی کی اسی زمین پر رہے، اور وہیں کی زمین اسی مکے کی زمین میں وہ دفن ہو گئے۔ حضرت امام شامی لکھتے ہیں کہ ان انبیاء کرام کا مدفن اگر مکے میں بنا ہے تو اس کا مقصد یہ تھا کیونکہ ان کی خواہش یہ تھی کہ اللہ کے رسول سے ان کی ملاقات ہو جائے، اور اگر ملاقات نہ ہو پائے تو ہم اس زمین پر رہیں جس زمین میں کونین کے والی تشریف لائیں گے۔ ہو سکتا ہے کسی روز ان کے قدم ہمارے قبر کے اوپر پڑ جائیں۔ سوچو، انبیاء کرام کی خواہش یہ تھی کہ اللہ کے رسول کے قدم، ہے نا، مکین گنبد خضرا کے قدم، کونین کے والی کے قدم ان کی قبر کے اوپر پڑ جائیں تو ان کے لیے خوش نصیبی کا باعث۔ اب میں جو جملے کہنے جا رہا ہوں نا، انہیں صرف کانوں سے سننے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اپنے دل کی تختی پر نوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ 70,000 انبیاء کرام نے اپنا دیش چھوڑا، دیش چھوڑ کر کے مکہ آئے اور مکے ہی کی زمین میں رہے اور وہیں دفن ہو گئے۔ خواہش یہ تھی کہ اللہ کے رسول کے قدم ان کی قبر کے اوپر لگ جائے، ہے نا، ان کی قبر کے اوپر لگ جائے۔ مصطفیٰ کے غلاموں، اپنی قسمت پر جتنا ناز کرو کم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری تمہاری قبر کے اوپر نہیں بلکہ ہماری تمہاری قبر کے اندر کونین کے والی تشریف لائیں گے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں یا رسول اللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یا رسول اللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے۔ ارے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے اور ملتی نہ ہمیں بھیک حضور آپ کے در سے، یا رسول اللہ ملتی نہ ہمیں بھیک حضور آپ کے در سے، ارے اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ تو یہ عزتیں جو ہمیں ملی ہیں نا، کونین کے والی کے صدقے میں ملی۔ میں کہنا چاہوں گا اسی رسول کا ایک فرمان سناؤں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ جانا ہے آپ کو؟ جانا ہے یا نہیں؟ کس نے کہا؟ یہ اس رسول نے کہا ہے نا کہ ہمارا یقین ہے اور ایمان ہے کہ اللہ کے رسول جو کہہ دیں وہ ہو جائے۔ ہے بات یہ نہیں؟ انہوں نے اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو کر کے قدموں میں آ گیا، اشارہ کیا تو انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے، اشارہ کیا تو درخت کھنچ کر کے بارگاہ میں آ گیا۔ رسول جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ وہ رسول فرما رہے کل امتی یدخلون الجنہ،
میرا ہر امتی جنت میں جائے گا الا من ابا، مگر وہ جس نے انکار کیا. یعنی جس نے انکار کیا وہ جنت میں، جس نے انکار کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا. جب صحابہ نے یہ جملے سنے نا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ کونین کے والی ہماری تو کیفیت یہ ہے کہ ہم آپ کو دیکھتے نہیں ہیں تو بے چین ہو جاتے ہیں. یا رسول اللہ ہمیں بھوک لگی ہوتی ہے، ہم آپ کے رخ زیبا کا دیدار کرتے ہیں، ہماری بھوکوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ ہمیں پیاس لگی ہوتی ہے، ہم آپ کے رخ زیبا کو دیکھتے ہیں اور ہماری پیاسوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ صحابہ عرض کرتے ہیں کونین کے والی ہماری تو محبت ایسی ہے کہ ہم آپ کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے. یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ آقا فرماتے صحابہ کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا الا من ابا، مگر وہ جس نے انکار کیا. یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ آقا فرماتے سنو من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصی فقد ابا، جس نے میری مانی وہ جنت میں جائے گا. جس نے میری مانی کہاں جائے گا؟ جنت میں. وَمَنْ عَصَى، جس نے نہ مانی فقط ابا، اس نے انکار کیا. یہ جو اللہ کے رسول کا فرمان ہے نا، یہ ہم سب کے لیے میزان اور ترازو، اسے اپنے ہاتھوں میں لے اور ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے کہ ہم صبح و شام کی قانونی زندگی میں کہاں کہاں اللہ اور اس کے رسول کی مان رہے. آج ہمارے قوم کا ینگسٹرز جو میچ کی ایک اننگ کے لیے رب کی بارگاہ کے سجدے چھوڑ رہا ہے، کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کی مان رہا ہے؟ آج ہمارے قوم کی عورتیں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کے سیریل کی ایک قسط نہیں چھٹ رہی اور رب کی بارگاہ کے سجدے چھٹ رہے ہیں، کیا اللہ اور اس کے رسول کی مان رہے ہیں؟ آج ہمارے قوم کا ضعیف، معذرت کے ساتھ آپ ہم سے بڑے ہیں لیکن سچی باتیں اگر ممبر و محراب سے نہیں ہوں گی تو کہاں سے ہوں گی؟ ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے چائے کی چسکیاں لے اور ایک دوسرے کے عیب تلاشے، فلاں کی بیٹی ایسی ہے، فلاں کی بہو ایسی. کیا اللہ اور اس کے رسول کی مان رہے ہیں؟ آج ہمارے قوم کا ینگسٹر رات بھر واٹس ایپ اور فیس بک میں گما، صبح کب سوتا ہے جب فجر کی اذان ہوتی ہے. کیا اللہ اور اس کے رسول کی مان رہا؟ مصطفیٰ کی غلاموں ایسی محفل میں آئے ہو تو یہ میسج اور پیغام لے کر کے جاؤ اور اپنے دل میں یہ مضبوط ارادہ کر لو کہ آج کی اس محفل سے اٹھیں گے تو اس مضبوط ارادے کے ساتھ اٹھیں گے کہ ہم دیکھیں گے کہ اپنی صبح و شام کی زندگی میں کہاں کہاں اللہ اور اس کے رسول کی مان رہے ہیں، کہاں کہاں نہیں مان رہے ہیں. ارے جہاں جہاں مان رہے ہیں وہاں عمل کرتے رہیں اور جہاں جہاں نہیں مان رہے وہاں عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ. اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ. اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ اور مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو. لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو اور تو اسلاف کے اپنی تاثیر لے لے، زبانوں پہ نعرہ تکبیر لے لے اور خدا ہم کو شبیر سا حوصلہ دے. آمین کہیں آپ. خدا ہم کو شبیر سا حوصلہ دے. ارے کدی کے لیے گردن اپنی کٹا دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. اور نہیں چاہ رہا ادھر ادھر ختم کر دوں؟ سنو گے تو بولتے ہی نہیں تو کیسے پتہ چلے گا؟ میں باتیں کر رہا تھا. اللہ کے رسول کی ایک بات اور بتاؤ دوں. جانتے ہو کونین کے والی کی بارگاہ میں حضرت ساسا پہنچتے ہیں. آج ہماری ماؤں بہنوں کو بہت لگتا ہے نا کہ ان پر بہت ظلم ہو رہا ہے. حضرت ساسا پہنچتے ہیں اور پہنچ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مصطفیٰ کریم کے ہاتھوں پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے ہاتھوں پر ایمان لایا ہوں، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بتاؤ ساسا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے اگر حالت کفر میں جو نیکیاں کی ہیں، ہم نے حالت کفر میں جو اچھے عمل کیے ہیں، جو نیک اچھے کام کیے ہیں، کیا ہمیں اس کا بدلہ بھی ملے گا؟ یعنی جب ہم جاہلیت کے ایام میں تھے تو اس ٹائم اگر ہم نے کوئی نیک کام کیا ہے تو کیا ہمیں اس کا بدلہ مل جائے گا؟ اللہ کے رسول مسکرا کر کے فرماتے ہیں کہ ساسا بتاؤ تم نے کون سی نیکی کی ہوئی ہے؟ حضرت ساسا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب آپ پوچھ رہے ہیں تو میں آپ سے بتاتا ہوں کہ جب میں ایمان نہیں لایا تھا میرے
पास ऊँट रहा करते थे। एक रोज मैं ऊँट का कारोबार किया करता था। मैं एक बार अपने साथ 3 ऊँट लेकर के चला। अब मैं एक ऊँट पर सवार था, बाकी 2 ऊँट मेरे साथ चल रहे थे। लेकिन अचानक तूफान आता है। रेगिस्तान का जो तूफान होता है ना, बहुत खतरनाक होता है। हजरत सासा अर्ज करते या रसूलल्लाह, वो जब तूफान आता है तो ऐसा तूफान आता है कि मेरे दोनों ऊँट खो जाते हैं। उस वीराने में मेरे दोनों ही ऊँट खो जाते हैं। या रसूलल्लाह, अब जब दोनों ऊँट खो जाते हैं तो उन ऊँटों की मैं तलाश करता हूँ। एक जंगल आता है, जंगल क्रॉस करके एक पुरानी आबादी में पहुँचता हूँ। वहाँ मैं देखता हूँ कि मेरे दोनों ऊँट एक शख्स के दरवाजे पर बंधे होते हैं। मैं पहचान लेता हूँ कि ये हमारे ऊँट हैं। मैं उस शख्स से कहता हूँ, सुनो, ये जो ऊँट तुमने अपने दरवाजे पर बांध रखा है ना, ये हमारे ऊँट हैं। वो शख्स कहता, अच्छा अगर तुम्हारा ये तो चरते हुए यहाँ तक आ गए थे, तुम इसे रख लो। लेकिन जानते हो, ये बातें चल रही थी कि उसी दरमियान उस शख्स ने अपने घर से कुछ खजूरें और पानी मंगवाया होता है। वो कहता है, सासा तुम इन ऊँटों को लेकर के चले जाना, लेकिन ये खजूर आ गई, इन्हें खा करके पानी पी लो। ये रेगिस्तान का सफर है, तुम प्यासे हो गए होगे। अब वो खजूर खाने लगता है। इसी दरमियान अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आती है। अब वो जो मर्द होता है वो पूछता है, बताओ क्या हुआ। एक शख्स अंदर जाकर के देखता है। हजरत सासा बताते हैं, क्या बात है, अंदर से आवाज रोने की कैसे आ रही है। वो कहता है कि सुनो, मेरे घर में विलादत का वक्त हो रहा है, अंदर किसी बच्चे की पैदाइश हुई है। तो अब कहता है, अच्छा पता करो कौन हुआ है। सासा से कहता है, सुनो सासा, अगर लड़का होगा तो हमारी इज्जत बनेगा, और अगर बेटी हो गई तो फिर मैं उसे जिंदा दफन कर दूंगा, क्योंकि मैं एकदम गवारा नहीं करता कि मेरी गर्दनें अपने दामाद के आगे झुकें। हजरत सासा के दिल में अजीब कैफियत पैदा हो जाती है। जानते, वो कहते हैं, मैं रुक जाता हूं ताकि मैं देखूं और पता करूं कि अंदर हुआ क्या है, लड़का है या लड़की है। लेकिन इत्तेफाक ऐसा होता है कि अंदर से आकर के आवाज मिलती है कि अंदर विलादत जो हुई है वो बच्ची की विलादत हुई, वो बेटी की विलादत हुई है। अब उस शख्स की आंखों में खून उतर आता है। अब वो कहता है कि सुनो, मैं उस बच्ची को जिंदा नहीं रखूंगा, मैं उसे अभी जिंदा दफन कर दूंगा। अब हजरत सासा जब उसके जुमले से, जबान से ये जुमले सुनते हैं ना, तो उनका दिल कांप जाता है और कहते हैं, सुनो, उस बच्ची को तुम क्या यकीनन मार दोगे? वो तो तुम्हारे खून का हिस्सा है, वो तुम्हारे खून का कतरा है। वो कहता है, हाँ यकीनन, मैं उसे अपने लिए इहानत का बाइस नहीं बनाऊंगा, मैं उसे अभी जिंदा दफन कर देता हूं। सासा कहते हैं, सुनो, उस बच्ची को दफन मत करो, बल्कि मुझे दे दो। वो शख्स कहता है कि सुनो, अगर बच्ची दूंगा तो तुम मुझे क्या दोगे? हजरत सासा कहते हैं, ये जो दोनों ऊँट तुम्हारे बंधे हुए हैं ना, ये मेरे ऊँट, तुम इन दोनों ऊँटों को रख लेना। अब वो शख्स हैरत में पड़ जाता है कि अरब में ऐसा कहाँ होता है। अरब का दस्तूर तो ये था कि जहां बेटियां पैदा हो और उन्हें जिंदा दफन कर दिया जाता था। ये कैसा बंदा है जो बेटियों को खरीदने की बात करता है, बेटियों को लेने की बात करता है। वो कहता है, सासा मुझे 2 ऊँट नहीं चाहिए, बल्कि तुम जिस ऊँट पर सवार होकर के आए हो ये भी मुझे चाहिए। हजरत सासा कहते हैं कि ठीक है, तुम अपना एक आदमी मेरे साथ कर दो, वो मुझे घर तक पहुंचाए, मैं उसे ये भी ऊँट दे दूंगा। अब वो शख्स खुश हो जाता है, अंदर से बच्ची को ला करके हजरत सासा के हवाले करता है और हजरत सासा से कहता है कि ये बच्ची तुम रख लो, तुम घर पहुंचना तो ऊँट वापस कर देना। अब वो घर पहुंच करके ऊँट वापस कर देते हैं। हजरत सासा अर्ज करते, या रसूलल्लाह, अब ये बच्ची जब बड़ी हो जाती है तो मेरे साथ खेलती है, मुझे बहुत पसंद थी। अब मुझे ये नेकी काम इतना भा जाता है कि मैं अरब की गलियों में चक्कर लगाया करता था और पता करता था कि किसके घर में बेटी की विलादत हो रही है। जहाँ बेटियां पैदा होती थी वहाँ मैं उन बेटियों को 3 ऊँट दे करके खरीद लिया करता था। या रसूलल्लाह, मेरा ये अमल ऐसा था कि मैंने 360 बेटियों को खरीदा, 360 बेटियों की जान बचाई है। या रसूलल्लाह, बताएं मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा? आज हम पर जानते हो, कोई कह दे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बहुत समझ में आता है। मुस्तफ़ा के गुलामों, देखो अल्लाह के रसूल का कैरेक्टर क्या है। आज वो शख्स हमें बताता है कि हम मुसलमानों की औरतों पर जुल्म नहीं होने देंगे जो खुद की घरवाली को नहीं रख पा रहा है। बात ये नहीं,
میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ تم خود کی گھر والی کو رکھ لو، مصطفیٰ کے مسلمانوں کے گھر والی کی فکر چھوڑ دو۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ کسی دنیا دار سے نہیں لینا ہے، بلکہ مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ مدینے کے تاجدار سے لینا ہے۔ اب جانتے ہو حضرت ساسا کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے 360 بچیوں کی جانیں بچائی ہیں۔ اللہ کے رسول جب اس واقعے کو سنتے ہیں نا تو تاریخ بتاتی ہے کہ کونین کے والی کی داڑھی مبارک، اللہ کے رسول کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی۔ اللہ کے رسول رو رہے ہوتے اور فرماتے ساسا ان نیکیوں کا بدلہ تمہیں یہ ملا کہ رب نے تمہیں ایمان کی دولت دی تو اپنے حبیب کے ہاتھوں سے دی ہے۔ اب حضرت ساسا عرض کرتے یا رسول اللہ میرے لیے بس کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ میں آپ کے ہاتھوں پر ایمان لایا ہوں۔ میں کہنا چاہوں گا اپنی بہو بیٹیوں سے، بہنوں سے کہ جو عزتیں تمہیں دامن اسلام میں ملی ہیں دنیا کے کسی مذہب اور کلچر میں ملی نہیں ہے، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے۔ میں ایک بات بتا دوں، آج لوگوں کو شکایت ہوتی نا، میں اسلام کا جس وقت ظہور ہوا نا، کونین کے والی نے جب عورتوں کی عزتوں کے فرمان سنائے، مسلم معاشرے کا ماحول یہ تھا، عرب کا دستور یہ تھا کہ جہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی اسے زندہ دفن کر دیتے تھے۔ باپ کے مرنے کے بعد لوگ ماں کو لے جا کر کے منڈیوں میں بیچ دیا کرتے تھے۔ ایک عورت کو صرف دنیا نے ہوس مٹانے کا سامان سمجھ رکھا تھا، لیکن مصطفیٰ کریم نے جب اعلان نبوت کیا تو زمانے والوں سے بتا دیا کہ زمانے والوں سنو، بیٹی تمہارے لیے زحمت نہیں ہے بلکہ بیٹی رحمت ہے۔ جس ماں کو لوگ منڈیوں میں لے جا کر کے بیچ دیا کرتے تھے اس ماں کے نیچے مصطفیٰ کریم نے اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا مژدہ سنایا ہے۔ لہٰذا میں کہتا ہوں کہ جو عزتیں مسلمانوں کو، جو عزتیں عورتوں کو اسلام میں ملی ہے دنیا کے کسی مذہب اور کلچر میں نہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس اسلام کو فالو کریں، اپنی بہو بیٹیوں کا لباس اسلامی رکھیں، اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی شریعت سکھائیں۔ اور میں ایک بات بتاؤں، ہم دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم سب رسول کے غلام ہیں، دعویٰ کرتے ہو نا، غلام ہیں رسول کے غلام ہیں۔ یقیناً رسول کی غلامی کے بغیر تو ہماری زندگی مکمل نہیں ہو سکتی، لیکن مصطفیٰ کے غلاموں اگر غلامی کرنا ہے نا تو اس غلامی کو سچے طور پر کرو۔ اللہ کے رسول، کیا وجہ ہے کہ ہم غلام تو ہیں لیکن رسول کا فرمان ہمیں قبول نہیں ہے؟ اس جلسے میں ہم کتنی دیر سے آئے ہوئے ہیں؟ کب سے سن رہے ہیں جلسہ بتاؤ؟ 9 بجے سے ہے نا، 8 بجے سے ہم اور آپ جلسہ سن رہے ہیں۔ کتنے بجے سے؟ 8 بجے سے۔ اور کتنا ٹائم ہو رہا ہے؟ 6 گھنٹے سے اوپر ہو چکا ہے نا۔ 6 گھنٹے سے جلسہ سن رہے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، ہے نا۔ 6 گھنٹے سے جلسہ سن رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی خوشی کے لیے۔ لیکن میں ایک بات بتاؤں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، کیا اس جلسے سے جانے کے بعد اس 6 منٹ کی فجر کو ادا کریں گے جو رسول کے آنکھوں کی ٹھنڈک؟ کیا وہ 15 منٹ کی عشاء ادا کر کے آئے جو کونین کے والی کی آنکھوں کی ٹھنڈک؟ مصطفیٰ کے غلاموں اگر ہم یہ کر کے نہیں آئے تو پھر ہماری محبتیں سچی نہیں۔ میری باتیں ہو سکتا ہے آپ کو تکلیف دیں، لیکن اگر یہ باتیں سچی نہ ہو تو آپ میرا گریبان پکڑیں۔ اس جلسے میں ہم کتنی دیر سے بیٹھے ہیں؟ 6 گھنٹے، ہے نا۔ لیکن 6 گھنٹے سے بیٹھنے کے بعد ہم واپس جائیں گے تو اس 6 منٹ کی فجر کو بھول جائیں گے، ہے بات یہ نہیں؟ ہم اس جلسے میں آئے ہیں تو اس 15 منٹ کی عشاء کو پڑھ کر کے نہیں آئے ہیں، اور پھر دعویٰ ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ مصطفیٰ کے غلاموں، اس دعوے کو بدلنا پڑے گا، اپنی محبتوں کو سچا کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے اگر اللہ کے رسول کچھ مانگے تو دو گے یا نہیں؟ مصطفیٰ کریم اگر کچھ مانگے دو گے یا نہیں؟ دو گے نا۔ ارے ہم اللہ کے رسول مانگے تو ہم اپنی جان دے دیں گے، ہے بات یہ نہیں؟ ہم اپنی جان مصطفیٰ کریم پر نیچھاور کر دیں گے۔ لیکن جانتے ہو مصطفیٰ کریم نے مانگا ہے اپنی امت سے، کیا مانگا ہے؟ کس چیز کا سوال کیا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سنو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ مجھ سے
حتی اکونا احب الی من والدہ و والدہ والناس اجمعین، جب تک مجھ سے اپنے باپ سے زیادہ محبت نہ کرے۔ اللہ کے رسول سے جو محبت کرنی ہے نا، وہ باپ سے زیادہ محبت۔ کس سے زیادہ؟ باپ سے زیادہ۔ باپ سے کوئی کم محبت کرتا ہے؟ باپ سے بندہ کم محبت نہیں کرتا۔ ارے باپ اگر بیمار ہو جائے تو اولاد اس کی صحت کے لیے زندگی بھر کی کمائی خرچ کر دیتا۔ باپ اگر بیمار ہو جائے تو اولاد روپیوں کا بیگ لے کر کے ڈاکٹر کے پاس پہنچتا، کہتا ڈاکٹر صاحب سب رکھ لیجئے لیکن میرے باپ کو صحت ہو جائے، ہے نا؟ یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اتنی محبت کرو جتنی باپ سے کرتے ہو؟ آقا آپ یہ کیوں فرماتے ہیں کہ مجھے سے تم اپنے باپ سے زیادہ محبت کرو؟ اور یا رسول اللہ باپ کے حوالے سے تو آپ کا فرمان موجود ہے۔ آقا آپ خود فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے والدین کو محبت سے دیکھا رب اسے حج مقبول کا ثواب دیتا ہے۔ یا رسول اللہ اس باپ سے زیادہ آپ سے پیار کرنا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سنو، تمہیں ہم سے باپ سے زیادہ پیار کرنا ہے، اور باپ ہی کی قید نہیں ہے بلکہ اولاد سے زیادہ پیار کرنا ہے۔ کس سے زیادہ؟ اولاد۔ اولاد تو ہمارے خون کا قطرہ ہوتا ہے، اولاد تو ہمارے جسم کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ اولاد تو وہ ہے کہ اولاد سے کوئی کم محبت نہیں کرتا۔ ارے اولاد تو وہ ہے کہ جس کے برائٹ فیوچر کے لیے ہم آفسوں میں بیٹھ کر کے رشوتیں لیتے ہیں۔ اولاد تو وہ ہے کہ جس کے لیے نہ جانے کتنی زمینیں ہم بے ایمانی کر کے حاصل کرتے ہیں۔ اولاد تو وہ ہے کہ جس کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے ہم اپنی آخرت برباد کر دیتے ہیں۔ اولاد سے کوئی کم محبت نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اتنی محبت کرو جتنی اولاد سے کرتے ہو؟ آقا آپ خود فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے اولاد کے منہ میں لقمہ ڈالا رب اسے صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ یا رسول اللہ اس اولاد سے زیادہ آپ سے پیار کرنا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ہاں سنو، تمہیں ہم سے باپ سے زیادہ پیار کرنا ہے، اولاد سے زیادہ پیار کرنا ہے، اور باپ اور اولاد کی قید نہیں ہے بلکہ والناس، ہر انسان سے زیادہ کس سے پیار کرنا ہے؟ بولو، نبی سے۔ کس سے پیار کرنا ہے؟ نبی سے پیار کرنا ہے۔ اور جانتے ہیں والناس کے بعد قرآن اللہ کے رسول میں ایک جملہ اللہ کے رسول نے استعمال کیا اجمعین۔ یہ جو اجمعین ہے نا، اس نے ہر ایک چیز کو گھیرے میں لے رکھا ہے، یعنی بنگلہ، گاڑی، پراپرٹی، جائیداد، ہر ایک چیز سے زیادہ کس سے پیار کرنا ہے؟ اللہ کے رسول سے۔ اللہ کے رسول سے۔ اب سوال ہوگا کہ ہم اللہ کے رسول سے اتنی محبتیں کیوں کریں؟ ہوگا یا نہیں؟ آخر اتنی محبتیں کرنے کا حکم ہمیں کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ ہم بنا فائدے کے تو ایک پان کی دکان بھی نہیں کرتے، ہے بات یہ نہیں؟ اگر ہم میں سے کوئی پان کی دکان بھی کھولتا ہے تو پہلے دیکھے گا کہ اسے نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا، ہے بات یہ نہیں؟ تو پھر اللہ کے رسول سے اتنی محبتیں اگر کرنی ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو جانتے ہو اللہ کے رسول فرماتے ہیں سنو، یہ ساری محبتیں تب تک ہیں جب تک تمہاری آنکھیں کھلی ہوئی، ہے بات یہ نہیں؟ ہے نا؟ باپ بہت محبت کا دم بھرتا تھا لیکن اس اندھیری قبر میں آپ کے ساتھ لیٹنے کے لیے تیار نہیں۔ بیٹا اگر باپ کو نہ دیکھے تو بے چین اور بے قرار ہو جاتا تھا، لیکن آج اس اندھیری قبر میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں۔ بیوی جو آپ کی شریک حیات تھی، آپ کی آنکھیں بند ہونے کے بعد آج اس اندھیری قبر میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں۔ ہم میں سے کیا ہوتا ہے؟ وہ دوست جو گھنٹوں ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے آپ کا انتظار کرتا تھا نا، ہم میں سے اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اعلان ہو کہ مٹی اس کی 4 بجے ہوگی، ہے نا، جنازہ اس کا 4 بجے پڑھایا جائے گا، اور اگر 4:30 بج جائے تو مجمع میں ایک چیخ شروع ہو جاتی ہے نا، لوگ کہتے ہیں یار اعلان 4 بجے کا تھا، 4:30 کیسے بجے؟ ہے بات یہ نہیں؟ وہی دوست جو گھنٹوں ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے آپ کا انتظار کرتا تھا، وہی رشتہ دار کہ جو ہاٹ میں اور منڈیوں میں گھنٹوں بیٹھ کر کے آپ کا انتظار کرتے تھے، آپ کی آنکھیں بند ہونے کے بعد انہیں 15 منٹ انتظار کرنا بھاری پڑ جاتا ہے۔ مصطفیٰ کریم فرماتے کہ سنو، میں تم سے ان کی محبت نہیں مانتا جو تمہارے جسم سے عمدہ لباس اتار کر کے، جو تمہیں عالی شان گھروں سے نکال کر کے ویرانے میں چھوڑ آئیں گے، بلکہ سنو، میں تم سے اس رسول کی محبت مانگتا ہوں
क्योंकि जिस अंधेरी कब्र में तेरा बाप नहीं आएगा, जिस अंधेरी कब्र में तेरे बेटे नहीं आएंगे, जिस अंधेरी कब्र में तेरे रिश्तेदार नहीं आएंगे, जिस अंधेरी कब्र में तेरे दोस्त और अहबाब नहीं आएंगे, उस अंधेरी कब्र को रोशन करने के लिए मदीने से मकीने गुंबद खजरा तशरीफ लाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर मखदूम पाक, फैज़ान हुजूर अशरफुल औलिया, मदरसा अशरफिया गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लिहाजा इस मदरसा अशरफिया गरीब नवाज के सहन में बैठ करके आज ये इरादा करें कि हम में से हर एक किसी पर कोई तबसरे नहीं करेगा, यहाँ किसी पर कोई कमेंट्स करना मकसद नहीं है। हम में से हर एक सिर्फ अपने गिरेबान में झांक करके देखे, सिर्फ अपना मुहासबा करे, अपना एक्सरे करके देखे कि सुबह शाम की जिंदगी में कहाँ कहाँ अल्लाह और उसके रसूल की मान रहे, कहाँ कहाँ नहीं माने। आज अगर हमारी पेशानियों में सजदे की लज्जत नहीं पैदा हो रही है तो सिर्फ वजह यह है कि हमने इन बातों को बहुत हल्के में ले रखा। हम तो सोचते हैं कि सिर्फ नारे लगा ले और जन्नत मिल जाएगी। मैं कहा करता हूँ मुस्तफ़ा के गुलामों सुनो, इतनी सस्ती जन्नत नहीं है बात ही नहीं। एक बार जलसे में आओगे और सुबहान अल्लाह कह दोगे जन्नत मिल जाएगी। अरे वो जन्नत जिसके सरदार ने अपना पूरा खानदान कटवा दिया, वो जन्नत आपको एक जलसे से नहीं मिलेगी, बल्कि जन्नत में जाने के लिए हमें अपना किरदार संवारना पड़ेगा, हमें अपने आमाल संवारना पड़ेगा। लिहाजा अपने किरदार में इनकलाब पैदा करें, अपना लिबास इस्लामी रखें, अपने बच्चों को मुस्तफ़ा की शरीयत सिखाएं, कुरान की तालीम से वाबस्ता रखें, उलमा की खिदमत में भेजें, बहू बेटियों का लिबास इस्लामी रखें ताकि दीन हमारी नस्लों तक पहुँचे, दीन हमारी नस्लों तक पहुँचे और दुनिया देख करके कहे कि 1400